الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، پائیو، درس بخاری شریف ساڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، حدیث پاک دی راویہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر تقریباً 4 مقامات تے آئی ہے، ابن ماجہ شریف دے اندر بھی ہے، دیگر کتب دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندی نے کہ جس وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وصال مبارک ہویا، آپ دی وفات مبارک ہوئی، دنیا تو آپ نے رحلت فرمائی، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف تو ذرا باہر گئے ہوئے سن، آپ واپس تشریف لے آئے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آندے ہی فدخل المسجد فلم یکلم الناس، آپ نے کسی نال کلام نہیں فرمایا حتیٰ کہ سیدھا مسجد نبوی شریف دے اندر داخل ہوئے، اور پھر حتیٰ دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر سیدھا جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ مبارک دے اندر تشریف لے گئے، جس مقام تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال مبارک ہویا، حجرہ مبارک دے اندر جس مقام تے آپ دا روزہ مبارک ہے، یہ اصل دے اندر حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا سی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے داخل ہوئے، فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب پہنچے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو یمنی 2 داری چادر دے اندر لپیٹے ہویا سی، ثم اکب علیہ فقبلہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے چک گئے اور چہرہ مبارک تو کپڑا ہٹایا، فقبلہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک تے بوسہ لیا۔ اس تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ نو پیارا ہو جائے اس دا بوسہ لینا یہ بھی جائز ہے۔ ثم بکا، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پے، رونا بھی جائز ہے، واویلا کرنا، چیخ و پکار کرنا یہ منع ہے، آنسو بہانا یہ جائز ہے۔ فقال بأبی انت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہون، لا یجمع اللہ علیک موتین، اما الموتۃ التی کتبت علیک فقد متہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تواڈے تے 2 موتاں جمع نہیں فرمائے گا، بس یہی سی آن دی آن ایک موت جڑی اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے طاری فرما دیتی ہے۔ پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتبار تشریف لے گئے، ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ خرج و عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکلم الناس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باقی صحابہ کرام دے نال، باقی لوکاں دے نال گفتگو فرما رہے سن۔ اس روایت دے اندر صرف اتنا ہے۔ دوسری روایت دے اندر ہے کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی سی،
اور فرما رہے سن اللہ دی قسم ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی وفات نہیں ہوئی، اور جڑا کہے گا میں دی گردن بھی اتار دیاں گا، یعنی اتنی شدت دے نال۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خیال سی کہ جس طرح پہلے بھی کئی مرتبہ وہی جدو رکدی سی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت طاری ہوندی سی، وہی کیفیت ہے، تو پھر آپ اس کیفیت تو باہر تشریف لے آن گے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک کیفیت سی، اس حالت دے اندر سن، یہ دوسری روایت دے اندر ہے، الفاظ اس دے اندر ہے نہیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اجلس فابا، فرمایا تسی بیٹھ جاؤ، یعنی صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے فرمایا تسی بیٹھ جاؤ، نہ بیٹھے۔ فتشہد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھیا، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ فمال الیہ الناس وترکوا عمر۔ تو لوگوں نے جدوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کلمہ شہادت سنیا تو حضرت عمر نو لوگوں نے چھڑ دیتا اور توجہ صدیق اکبر الفرما لئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا اس موقع تے، اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تواڈے وچوں جڑا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی، جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رحلت فرما گئے نے، اور جڑا اللہ تعالیٰ دی عبادت کرن والا سی، یاد رکھو کہ ساڈا اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ رہن والا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی قرآن پاک دی سورہ نساء سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 دی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پہلے جتنے بھی رسول ہوئے نے وہ سب دنیا تو پردہ فرما گئے نے، یعنی انہوں نے بھی موت طاری ہوئی ہے۔ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرح دنیا تو پردہ فرما گئے نے۔ یہ آیات مبارکہ قرآن پاک دی جدو حضرت صدیق اکبر نے تلاوت فرمائی نا، تو راوی فرماندے نے واللہ لک ان الناس لم یکونوا یعلمون ان اللہ انزل، فرماندے نے کہ گویا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں سی، یعنی انہوں دے ذہن چ یہ بات نکل گئی سی کہ یہ آیت مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ نازل فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو صحابہ دن سانو ہن یہ آیت مبارکہ یاد آئی۔ حتیٰ تلاہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتلقاہا من الناس، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو لوگ کہندے نے سانو انہاں کولوں سن کے پھر یہ آیت مبارکہ یاد آئی۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی رحلت مبارک دنیا تو پردہ فرمان دی جو کیفیت حالت ہے، وفات مبارک ہے، اس دا تذکرہ ہے، اور دیگر کئی مقامات بخاری شریف دے اندر جس طرح میں عرض کیتا ہے کہ اس سے روایت نو مختلف الفاظ دے نال امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لے کے آئے نے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام دی موت مبارک وفات مبارک برحق ہے، ساڈا اس تے ایمان ہے الحمدللہ۔ اے وعدہ الہیہ انشاءاللہ اے ہر ایک تے پورا ہونا ہے، انبیاء تے بھی ہویا، ساڈے تے بھی ہونا ہے، ساڈے تو بعد والیاں تے بھی ہونا ہے، پہلیاں تے بھی ہوندا رہیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پہلے جتنے انبیاء ہوئے انہاں تے بھی ہویا۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر جان نے چکھنی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر بس اے آن دی آن ایک موت ہے، پھر آپ دی حیات ہی حیات ہے، زندگی ہی زندگی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس دی ترجمانی ان الفاظ دے نال اس طرح فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل دا معنی موت ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، فقط آنی ہے۔ آنی دا مطلب ہن اس مقام تے کی ہے، یعنی ایک آن دے آن، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ہے ان کی حیات مثل سابق
وہی جسمانی ہے. جس طرح پہلے دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے زندگی عطا فرمائی، مثل سابق وہی جسمانی زندگی اللہ تعالیٰ نے قبر دے اندر انبیاء علیہم السلام نو عطا فرمائی ہے. ویسے روح تے ہر ایک دی زندہ، اس تے بھی اعلیٰ حضرت پھر اگے بولے فرمایا روح تو ہے سب کی زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے قبر مبارک دے اندر بھی جسمانی زندگی عطا فرمائی ہے. اس تے ابن ماجہ شریف دی اور مشکاۃ شریف دی حدیث پاک واضح موجود ہے. کئی مرتبہ یہ حدیث پاک میں آپ حضرات دے سامنے عرض کر چکے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین تے حرام فرما چھڑیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام دے جسمہ مبارکہ نو کھائے، انہوں نے چھیڑے. اللہ تعالیٰ نے زمین تے حرام فرما چھڑیا ہے. فنبی اللہ حی، اللہ دے نبی زندہ ہوندے نے، یرزق انہوں نے قبر مبارک دے اندر رزق بھی عطا کیتا جاندہ ہے. جدو شہید دی زندگی قرآن پاک دے اندر واضح الفاظ وچ موجود ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جو اللہ دے رستے دے اندر مارے جانو زندہ نے، تسی انہاں دی زندگی سمجھ نہیں سکتے. تو شہید نو اے مقام اے مرتبہ کیویں ملیا ہے؟ نبی دے صدقے ملیا ہے، نبی دا کلمہ پڑھ کے ملیا ہے، نبی دے دین تو اپنی جان وار کے مقام ملیا ہے. تو جدے صدقے شہید نو مقام ملیا ہے، شہید دا یہ مقام ہے تے جدے صدقے ملیا ہے، پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کی مقام ہوئے گا. تو اس واسطے ساڈا اہل سنت و جماعت دا یقین الحمدللہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور مبارک دے اندر زندہ نے. اس تے بیسیوں درجنوں شواہد موجود نے. میں کئی مرتبہ اکثر انہاں چیزاں نو ذکر کردہ رہنا. مثال دے طور تے واقعہ معراج اس تے بہت بڑی دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب نے مسجد اقصیٰ دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیچھے نماز بھی ادا فرمائی، ملاقات بھی فرمائی، مصافحہ بھی فرمایا. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات فرمائی، دوسرے آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دے نال ملاقات فرمائی، تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام دے نال، چوتھے تے جناب حضرت ہارون علیہ السلام دے نال. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال، حضرت ادریس علیہ السلام دے نال. ہاں جی، پنجویں آسمان تے ادریس علیہ السلام نال، چھویں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال، ستویں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال. تو انبیاء علیہم السلام دے نال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ملاقات فرمانا، انبیاء دا اپنی قبور مبارک وچوں نکل کے مسجد اقصیٰ دے اندر جمع ہونا جسمانی طور تے اس بات دی واضح دلیل ہے کہ انبیاء جو دیگر سابقہ انبیاء نے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تصرف طاقت عطا فرمائی ہے کہ دنیا تو پردہ فرمان تو بعد بھی جسمانی طور تے جتھے چاہن جدوں چاہن تشریف لے جا سکتے نے، مگر اللہ تعالیٰ دے اذن اجازت اور اللہ دی دتی طاقت دے نال. یہ ساڈا ضرور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال جب سابقہ انبیاء علیہ السلام دا یہ مقام ہے تو پھر ساڈے نبی تے سب نبیاں دے امام بن کے تشریف لے آئے، پھر آپ دا کی مقام ہوئے گا. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اس واسطے فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور میں پیچھے کچھ عرصہ پہلے تو انہوں پتہ ہے یہ میں واقعہ عرض کر چکیاں تفسیر کبیر دے حوالے نال. قرآن پاک دی تفسیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک دی جو تفسیر فرمائی عربی زبان دے اندر، انہوں نے اس دے اندر اس کتاب دے اندر اپنی اس دے اندر یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہویا نا، تو آپ نے وصال تو پہلے وصیت فرمائی کہ مینوں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے لے کے جانا اور اتھے رکھ کے جنازہ پڑھ کے نا اتھے مینوں لے کے جانا تے پھر اجازت طلب کرنا. اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت عطا فرما دین تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلو دے اندر مینوں دفن کر دینا. اگر اجازت نہ ملے تے جنت البقیع مسلمانہ دا جو عام قبرستان ہے مدینہ شریف دے اندر اتھے مینوں دفن کر دینا. تو جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر تمام صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی
میت مبارک نو جسد مبارک نو لے کے اتھے پہنچے، جا کے عرض کیتا۔ اشرف علی تھانوی دیوبندی دیگر تمام علماء چاہے دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، سب نے اپنی اپنی کتاباں دے اندر اس بات نو لکھیا ہے کہ صحابہ کرام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر صدیق اکبر نو لے کے گئے تے جا کے سلام عرض کیتا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ سلام عرض کیتا ہے، عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈا یار غار یار مزار بننا چاہندا ہے، غار دا ساتھی مزار دا ساتھی بھی بننا چاہندا ہے۔ تو قبر مبارک وچوں روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وچوں آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، یار نو یار دے نال ملا دیو، یار تے پہلے یار دا مشتاق تے طلبگار ہے، انتظار کر رہا ہے۔ تو اے آواز مبارک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ مبارک وچوں آئی، اور بغیر جناب والا کسے انسان دے یا کسے شخص دے نظر آئیں کنڈا دروازہ مبارک دا خود بخود کھل گیا۔ تو شاعر نے اتھے بڑی پیاری بات کی تھی، انہیں آکھیا جو حیات رسول دے ہین منکر دسن کون روزے وچوں بولیا سی، جو حیات رسول دے ہین منکر دسن کون روزے وچوں بولیا سی، اتے اپنے یار غار دے لئی اٹھ کنے دروازہ کھولیا سی، اتے اپنے یار غار دے لئی اٹھ کنے دروازہ کھولیا سی۔ الحمدللہ اس تے دیگر بہت سارے شواہد احادیث مبارکہ وچوں اور آثار صحابہ کرام دے اعمال آثار وچوں ثابت ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت سب انبیاء کرام علیہ السلام نو اللہ تعالی نے جس طرح دنیا دے اندر اسی طرح برزخ دے اندر آخرت دے اندر قبر مبارک دے اندر اسی طرح ہی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔